الحمد لله ذي المجد والعلا والعيبة والكبرياء ومنبع الجود والعطاء ومنبع الجود والعصا وصاحب العلم والسخاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، فقال رب العز وجل في كلامه المقدس المعطر المطهر المعمر: يا أيتها النفس المطمئنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. آئی صدائیں خالق غفار، اے نور عین احمد مختار، کہتے ہیں اس کو دربت تلوار، اے صدمہ و بلا کے گرفتار، لیکن نہ بہت تیغ کے جوہر دکھائے، ہے امتحان صبر کا کہ گردن کٹائی. آئی صدائیں خالق غفار، کیا سخی تھا ساقی تسلیم کوثر کا بسر، غیر کو پانی پلایا آپ پیاسا رہ گیا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے سرزمین کربلا، اس شان کا سجدہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی القدر حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے کے اندر ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. آج ایک اعتراض زیادہ تر ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمارے علماء کے اوپر ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، آپ صرف حضرت امام حسین کی شہادت کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم سنی ہیں، ہم صحیح معنوں میں سنی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں. اگر میرے حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو مرتبہ دیا ہے وہ ویسے نہیں دیا. میں پہلے 4 صحابہ پر مختصر وقت کے اندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق، اگر میں صرف حضرت امام حسین کے متعلق بیان کروں تو شاید آپ بھی سوچیں گے باقی جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھ رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ آئے، کھڑے ہو گئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضور حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو کون جگہ دے گا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں علی آ کر ادھر بیٹھ جائیں، یعنی اپنے اور حضور کے درمیان حضرت علی کو بٹھا لیا. میرے حضور نے فرمایا، ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: اے ابوبکر صدیق، واقعی کمال والے لوگوں کو کمال والے لوگ ہی سمجھتے ہیں. تو اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو میرے حضور نے کہا کمال والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
تو دوسری بات یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی اس مہینے کے اندر شہادت ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان بھی اس کے سائے سے پناہ مانگتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج ضرور تھے، جلالی ضرور تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں دیر سے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری دروازے میں کھڑے کہتے ہیں اے عمر فاروق ہم تیرے نوکر نہیں ہیں، نماز پڑھانے کے لیے وقت پہ آیا کرو۔ آج کے دور کے اندر تو علماء اگر دیر سے آئیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے نوکر ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ نہیں کہا کہ عمر آپ ہمارے نوکر ہیں، کہا ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے وقت پہ آیا کرو۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر جلوہ گر ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری کے درجات بلند کرے، اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو پھر حکمرانوں کو چھوٹ مل سکتی ہے۔ میں حکمران ضرور ہوں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی میں بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا لوگوں میں معذرت چاہتا ہوں، میں دیر سے اس لیے آیا ہوں، میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے پہننے کے لیے، عبداللہ کی ماں نے اس کو دھو کے ڈالا تھا کہ خشک ہو جائے، یہ سوکھ جائے، اس لیے میں دیر سے آیا ہوں، ابھی بھی دیکھو وہ گیلا ہے۔ تو میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں حکمران ہونے کے باوجود آدھی دنیا کا جو حکمران ہو تو اس کے گلے میں پہننے کے لیے ایک سوٹ ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس کو میرے حضور نے جب اپنی 2 صاحبزادیاں دے دی، ایک کے بعد دوسری دے دی، ایک کا جب انتقال ہوتا ہے دوسری کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کو ذو النورین کا لقب مل جاتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی جس نے اپنا سب کچھ بیچ کر، گھر کے برتنوں کو بیچ کر اسلام کے لیے یہودی سے کنویں کو خرید کر اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے پانی نکال کر آپ وضو کریں، تو اس حضرت عثمان غنی ان کی تو بڑی شان ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو بڑی شان ہے، لیکن حضرت علی کے جو صاحبزادے ہیں ان کا مقام کیسا ہے، ان کا مقام کیسا ہے۔ اور آج بعض لوگوں نے یہ رواج بنایا ہوا ہے، کوئی حضرت علی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ باقی صحابہ کو چھوڑ دیا، اور جو باقی صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور نے صحابہ کو جو مقام دیا ہے ہم اسی مقام پر ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسین نے کربلا کے اندر جو قربانی دی ہے، مقصد کیا تھا، پیغام کیا تھا، پنجتن کے حوالے سے 5 باتیں آپ کے میں گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مقصد یہ تھا حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، وجہ کیا تھی؟ جان کی قربانی دی ہے، وجہ کیا تھی؟ آج اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، پورے محلے والے رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں، پورا خاندان روتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور افراتفری ہو جاتی ہے، لیکن حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جو قربانی دی ہے ان کا مقصد کیا تھا؟ پنجتن کے حوالے سے 5 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مقصد تھا تحفظ ناموس رسالت، انہوں نے میرے آقا کی ناموس رسالت کا تحفظ کیا، اپنی جان کی قربانی تو دی ہے،
آقا کے ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ دوسرا مقصد تھا قرآن کا تحفظ، اپنی جان کی قربانی دی مگر قرآن کو انہوں نے بچایا۔ تیسرا مقصد تھا نماز۔ وہ یزید بدبخت کہتا تھا کہ اللہ کہتا ہے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، فویل للمصلین، یہ نہیں کہتا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی لیکن نماز کو بچایا۔ چوتھی بات جو ہے بڑی اہم ہے، اگر بندہ غور سے پڑھے سنے تو انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت امام حسین نے جو چوتھا مقصد تھا، جاتے ہوئے اپنی بہن سے فرمایا تھا، بہن زینب تو واپس خالی آئے گی، تیرے پاس علی اکبر نہیں ہوگا، علی اصغر نہیں ہوگا، تو خالی آئے گی۔ بہن کہتی ہے بھیا جب کچھ بھی نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ حضرت امام حسین نے اپنا سر جھکا کے جواب دیا، بہن میرا تو کچھ نہیں بچے گا لیکن اتنا ضرور بچے گا، قیامت تک ماں کو ماں کا مقام ملے گا، بہن کو بہن کا مقام ملے گا۔ اور پانچواں مقصد جو تھا، یہ تو چوتھا مقصد، آج دیکھیں ماں کو ماں کا مقام مل گیا، بہن کو بہن کا مقام مل گیا، اپنی جان کی قربانی تو دی لیکن عورت کو اس کا مقام میرے امام حسین نے عطا فرمایا۔ اور اس کے اندر پانچواں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ باطل زیادہ بھی ہو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ باطل جتنا بھی زیادہ ہو، باطل کی مثال اس سیلاب کی طرح ہے جو اٹھا ہوا نظر آتا ہے، بلند نظر آتا ہے مگر وہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ یزیدیت جتنے بھی طاقتور نظر آئیں، جتنے بھی عروج پہ نظر آئیں، یہ جتنے بہادر نظر آئیں، 40,000 کا ان کا فوج کا لشکر ہے مگر یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ جو حق والے ہیں وہ تھوڑے ہوں لیکن وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ پانچواں مقصد حضرت امام حسین نے دیا۔ اور یزید تو بڑا، آج کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے 3-4 دن پہلے سوال کیا یزید کو رضی اللہ کہنا کیسا ہے؟ زیادہ گفتگو تو میں نے بھی نہیں کی، بس اتنی سی بات ضرور کی۔ میں نے کہا کتے کو نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، آپ کتے کو 100 بار اس کو نہلائیں، صرف کے ساتھ نہلائیں، صابن کے ساتھ نہلائیں، اس کی جتنی صفائی کریں، بظاہراً اس کے اوپر تمہیں کوئی داغ نظر نہیں آئے گا، کوئی اس کے اوپر گندگی نظر نہیں آئے گی، لیکن کتے کو نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا بلکہ نہلانے والا خود ناپاک ہو جاتا ہے۔ یزید کو رضی اللہ کہنے سے وہ رضی اللہ تو نہیں بنتا بلکہ کہنے والا خود نجس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے استاد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن ان کے سامنے میں اتنا کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ ہمارے استاد ہیں اور ان کے سامنے بولنا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ دعا گو ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔